میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ انعام و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ اللہ ہمیں زندگیوں میں بار بار رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، اور موجودہ رمضان میں یا جتنے بھی رمضان ہماری زندگیوں میں گزرے ہیں، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی، یا اللہ درگزر فرما کر ہماری عبادات کو قبول فرما۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعہ روزے کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی، کل 7:15، ٹھیک ہے جی آپ قاسم صاحب، کہ روزے کا جو چوتھا عنوان ہے وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے حوالے سے کچھ گزارشات گزشتہ جمعہ عرض کی تھی، آج اس حوالے سے کچھ گزارشات، اور پھر اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان ساری عبادات کا خلاصہ ایک لفظ ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور سب کی پیدائش کا مقصد یہی تھا کہ تم عبادت کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد بھی لعلکم تتقون، نماز ہو، قربانی ہو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ غرض یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں گے، ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا مقصد تقویٰ ہے، کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر سارے مسائل دنیا کے ہوں یا اخروی ہوں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ساری انسانیت کو جو پیدائش کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے شروع میں بھی یہی فرمایا، جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں، ہاں ھدی للمتقین۔ اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکے گے جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا۔ اب آگے اللہ پاک نے متقین کی صفات بھی بیان فرما دی۔ تو کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ میں متقی بننا چاہتا ہوں تو وہ کون سے کام اختیار کریں؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرما رہے متقی وہ شخص ہے جو غیب پر ایمان لائے، چھپی چیزوں پر ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے، بغیر معجزے اور کرامت کا انتظار کیے ایمان لائے، بغیر کسی کرتب اور فنکاری کے ایمان لائے۔ اور جن لوگوں نے کسی نشانی، کسی معجزے، کسی کرامت، کسی کرتب کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، وہ ایمان پائیدار نہ بنا، وہ ایمان جاندار نہیں بنا۔ جن پیغمبروں کے امتیوں نے بغیر معجزہ دیکھے ایمان قبول کیا، وہ اصل ایمان تھا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بغیر کسی معجزے کے ایمان لائے، ان کا ایمان وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور ہم میں سے بھی وہ لوگ صحیح ایمان والے ہیں جو بغیر کرتب کا انتظار کیے، بغیر کسی کرامت کا انتظار کیے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پیغمبروں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اصل میں ایمان ہے۔
اور جو شخص کسی کرامت کا یا کسی کرتب کا یا کسی فنکاری کا انتظار کرتا ہے وہ ایمان پائیدار نہیں بنتا، وہ ایمان جاندار نہیں بنتا۔ تو پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب۔ آج لوگ وہ مرشد ڈھونڈتے ہیں جو پہنچا ہوا ہو، جو کوئی نہ کوئی کرتب دکھا دے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے جس کو جانچنا ہو، دیکھنا ہو یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں، یہ نیک بندہ ہے کہ نہیں، آپ اس کی زندگی کا موازنہ کر لیں۔ اگر اس کا ہر کام، قول، فعل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ رسول کے حکموں کے مطابق ہے، آپ ہی آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے اللہ کا ولی ہے۔ اور جس شخص کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کی زندگی میں نماز نہیں، قرآن نہیں، چہرے پر سنت رسول نہیں، اور آپ اس کو کہیں یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی ایمان تک کبھی نہیں پہنچے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ تو متقی کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے ایمان لائے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کتابوں کو تورات زبور انجیل کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان 7 چیزوں پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں۔ متقی کی پہلی صفت ہے۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے والا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، رمضان ختم ہونے کی دیر ہے، مسجد بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی، خدا بھی وہی، رسول بھی وہی، قرآن بھی وہی، سب کچھ وہی، لیکن نماز ہی ہے کہ رمضان میں خدا اور تھا، غیر رمضان کا خدا اور ہے۔ خدا تو وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، ہمارا ایمان بھی وہی ہے، پھر اتنی سستی غفلت لاپرواہی کیوں کہ مسجد بھی روتی رہے نمازی کہاں گئے؟ رمضان ختم ہونے کی دیر ہے، عید کا دن آئے گا تو مسجد خالی، مسجد ویران۔ رمضان میں دیکھیں تو دوسری منزل بھی بھری ہوتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقی کی دوسری صفت ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی طبیعت منشا کے مطابق نہیں، دین اسلام مسجد مدرسے کی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ رمضان میں ہم تو صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے رہے اور رمضان جیسے ہی ختم اور پھر جو بھی کوئی آیا ابھی میں تو رمضان میں دے چکا ہوں، کوئی اگلے کو ہو سکتا ہے اس وقت ضرورت ہو۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے، وہ اگلے کی ضرورت کے مطابق جب جہاں جس وقت مسجد مدرسے کو ضرورت ہو، کسی غریب کو ضرورت ہو، رشتہ دار کو ضرورت ہو، تو اس وقت اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہی اس کے لیے رمضان ہے اور یہی اس کے لیے اللہ کے قبولیت کا درجہ ہے، اور ایسا شخص متقی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون ببعض، آگے بھی صفات بیان فرمائی ہیں۔